بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تراویح میں سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک خصوصی بات کا ذکر فرمایا کہ اگر میرا محبوب یہ چاہتا تو دنیا میں ساری نعمتیں جتنا کچھ ہے بادشاہت سب ہم اپنے محبوب کو عطا فرما دیتے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا تھا، میرے محبوب اگر تم چاہو تو مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے، جہاں تم چلو گے پہاڑ بھی تمہارے ساتھ چلا کریں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں محبوب علیہ السلام کو اختیاری طور پہ اللہ پاک عطا فرمانا چاہ رہا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی، بلکہ حضور فرماتے ہیں تم کیا جانو دنیا کی نعمتیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں جن نعمتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت اللہ نے کی کہ میرے محبوب نے فقر کو اختیار فرمایا، فقیری کو اختیار فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ ہے حضور جبل رحمت پر موجود تھے تو جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ نے آپ کے پاس اختیار بھیجے، دو باتیں ہیں، آپ ایک تو اختیار فرما۔ کہا وہ کون سی؟ کہا ایک بات یہ ہے یا تو آپ بادشاہت والی نبوت لے لیں تو ہم سلیمان اور داؤد سے بڑی بادشاہت والی نبوت آپ کو عطا فرمائیں۔ کہا میری امت کو کیا ملے گا؟ کہ اگر آپ بادشاہت والی نبوت دیتے ہیں تو آپ کی امت اپنے اعمال کے مطابق داخل جنت کی جائے گی، اپنے اعمال کے مطابق۔ اچھا اگر بادشاہت والی نبوت نہ دیں، فقیری والی نبوت دو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ فقیری نبوت کا اختیار کرتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں، پھر آپ کا رب فرماتا ہے اپنی امت کے بارے میں کہ جب میرا محبوب جس اپنے امتی کے بارے میں اشارہ کرتا جائے گا میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنے محبوب کے اشارے سے اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ کہا مجھے یہ والی نبوت چاہیے جس میں میری امت کا بھلا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جب کفار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب جہنم میں ڈالنے کی اس کیفیت کو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا اور ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف ہوگے، وہ اپنے ہاتھ کو چھڑوانا چاہے چھڑوا نہ پائیں گے۔ تو جب ان کو آگ کے سپرد کر دیا جائے گا وہ کفار وہاں پر موت مانگیں گے کہ کاش کہ ہمیں موت آ جائے، کاش کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو قرآن پاک کا یہ خلاصہ کہہ رہا ہے وہ ایک موت مانگیں گے، جبکہ فرشتے ان سے کہیں گے ایک موت نہیں، اب تمہیں روزانہ کئی موتیں یہاں پر مرنا پڑے گا۔ تم ایک موت کی بات کرتے ہو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، نہ اب روزانہ جب دنیا میں تمہیں کفر پھیلایا تھا، شرک پھیلایا تھا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں ایک موت نہیں روزانہ کئی موتوں سے تمہیں گزارا جائے گا۔ یہ کفار کی اس حالت کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ پھر ارشاد ہے جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، جب کوئی بہت زیادہ سخت غصے میں آ جائے اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو میں کیا کروں، اپنے آپ سے وہ باہر ہو جاتا ہے، پھر کیا کرے اپنے آپ کو نوچتا ہے، اپنے آپ کو مار اپنے ہاتھ چباتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی شدت سے بڑھ جانے کی، یعنی اب وہ عقل سے پیدل ہو گیا۔ کہ یہ وقت انسان پر آئے گا جب وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو شدت میں اتنا ڈوب جائے گا، کبھی اپنے ہاتھ کاٹے گا، کبھی اپنے آپ کو نوچے گا اور کہے گا میں ظالم تھا، میں نے خدا کے راستے پر چل کر اس کو کیوں نہ منا لیا، آج شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ بھی کاٹ رہا ہوں، اپنے جسم کو بھی نوچ رہا ہوں۔ یہ کافر کی کیفیت نہیں، یاد رکھے گا، یہ ایک مسلمان کی جس نے راہ حق سے منہ موڑا، یہ اس کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا عمل کیا تھا کہ وہ ناک توڑنے میں کمی کیا کرتے تھے۔ کئی قوموں کا آج ذکر پڑا سورہ شعراء میں، کئی، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے تھے، بد فعلی کیا کرتے تھے، ان کا ذکر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا۔
کئی یہ ذکر آیا، لیکن جو اس میں خلاصہ میں دینا چاہتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا عمل کیا تھا کہ وہ ناپ توڑ میں کمی کیا کرتے تھے اور راتوں کو راستوں میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، یاد رکھیے۔ تو جب یہ قومیں نبیوں کا مذاق اڑاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اس حال میں پھر نہیں چھوڑتا کہ ان کا کوئی مذاق اڑائے، پھر اس قوم کی تباہی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنایا کرو۔ محبوب علیہ السلام نے جب تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا تو پہلے تو چھپ کر عبادت ہوتی تھی، جب کھل کر اعلان ہونے لگا تو فرمایا محبوب سب سے پہلے اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، تو حضور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کے پاس جاتے تھے جو ان کے خاندان پر ہیں۔ تو حضور کی اس ادا کو اللہ نے پسند فرمایا اور سورہ شعراء میں آپ کو مجھے حکم دیا جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈر جا کر سنائیں، پہلے خود ڈریں پھر ان کو نصیحت جا کے کریں، ان کو ڈر جا کر بتائیں کہ اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور خدا کے حکم کے خلاف ہے تو ڈرو اس وقت سے جب اس کی پکڑ آ جائے اور ہم کوئی اس پہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ کو اور مجھے کیا تبلیغ کی گئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر جا کے سنائیں، وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو جا کے تلقین کریں، کہ جا کے بتائیں کہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آج ہم نے تفصیل سے دعائے تراویح پڑھا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نا بہت بڑی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، بہت بڑی نبوت دی تھی، ان کو پرندوں کی بولیاں بھی اللہ پاک نے سکھائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، یہ چلے اپنے قافلے کے ساتھ، ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، چرند پرند تمام سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ، جب یہ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ وادی نمل، یعنی نمل کہتے ہیں چونٹی کو، لیکن اللہ نے اس کے نام کی پوری صورت بنایا، جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تو ایک چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، وہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں ہمیں رونتا ہوا نہ چلا جائے۔ جمہور علماء مفسرین لکھے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ چونٹی کی آواز، آپ 1000 چونٹیوں اٹھا کے کان میں ڈالے پتہ ہی نہیں لگے گا، بلکہ درد ہوگا کاٹیں گے آپ کو، لیکن 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مولا یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے مجھے اس اعزاز کے ساتھ نوازا ہے کہ میں نے اس چونٹی کی آواز کو بھی سن لیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اب جب یہ آگے چلا قافلہ تو سلیمان علیہ السلام نے ارد گرد دیکھا اور کہا کیا وجہ ہے میں تم میں ہدہد کو نہیں پاتا، یہ قسم کا پرندہ تھا، اگر وہ میرے پاس کوئی معقول وجہ لے کر آ گیا تو ٹھیک، وگرنہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے سزا دوں گا اور ایک قول کے مطابق اپنے ہاتھ سے ذبح کروں۔ ہدہد آیا، اس نے کہا سلیمان اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایک ایسی چیز کی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ایسے ملک سے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے اور بہت کچھ ہے اس کے پاس، بڑا خوبصورت اس کا ملک ہے، اس کے وزیر بھی ہیں، اس کے مشیر بھی ہیں اور ایک بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس۔ کہا اچھا تو یہ خبر لے کر آیا، اچھا اب ایسا کر میں خط لکھتا ہوں، یہ خط اس کو جا کر دے اور چھپ کر دیکھنا اس خط پر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اب ہدہد کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے وہ خط بھیجا، ملکہ کا نام بلقیس تھا، ملک سبا کی رہنے والی تھی۔ جب یہ خط پہنچا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، قال یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں لکھا۔ اب جب اس نے خط پڑھا بڑی پریشان ہوئی، اس نے وزیروں سے کہا کہ یہ خط آیا ہے، اس کے بابت تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ملکہ ہم بڑے جرأت مند لوگ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اختیار بھی ہے، سامان بھی ہے، ہم چاہیں تو جنگ کر سکتے ہیں۔ تو ملکہ سبا، ملکہ بلقیس جو تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، دانا تھی، اس نے کہا میں نے تاریخ دیکھی ہے جب بھی کوئی بادشاہ آتا ہے نا تو جس کو مارتا ہے وہ ذلت کا نشان ہو جاتے ہیں، عزت والے لوگ ذلت میں گر جاتے ہیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ان کے وقت کو تحائف بھیجتے تھے۔ اب یہ ہدہد سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب ہدہد وہاں پہنچ گیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ سلیمان علیہ السلام پر تحائف لے کر پہنچے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم تحائف کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، ان تحائف کی کیا قیمت ہوگی؟ دیکھو سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے تو ہوا کو بھی اس کے تابع کیا ہوا ہے، پرندوں کو بھی اس کے تابع کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ تحائف بھی آ گئے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار میں کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت لا کر ہماری بارگاہ میں لا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، عفریت جن کو کہا جاتا ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے، کتنی دیر میں لے آئے گا؟ ان تقوم من مقامک، اس مقام کے کھڑا ہونے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ جن نے کہا ان تقوم من مقامک، میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت لے کر آ جاؤں گا۔ کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر جمہور مفسرین کے نزدیک کہتے ہیں کہ وہ شخص کھڑا ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ کون سی کتاب؟ زبور کتاب کا علم دیا تھا۔ نام تھا اس کا آصف بن برخیہ۔ یہ نبی نہیں تھا، یہ اس زمانے کا ولی تھا۔ اس نے کہا حضور والا مجھے اجازت دیجیے۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا اجازت آپ کی ہو، کرم آپ کا ہو، آپ کی ایک پلک جھپکے گی اور ملکہ کا تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ دوسرے ہی لمحے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اب وہاں سے ملکہ بلقیس چلی، جب وہ پہنچی یہاں سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کی وضاحت کو بدل دیا کہ اپنے تخت پہچان پاتی نہیں پہچان پاتی۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس پہنچ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا ایک ایسا صحن تیار کرو جو شیشے کا بنا ہوا ہو اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ پانی کا چشمہ ہے اور اگر ہم جائیں گے تو گیلے ہو جائیں گے۔ ملکہ بلقیس کا امتحان تھا اور خدا کی وحدانیت کیا وہاں پر تبلیغ کرنی تھی۔ اب ملکہ بلقیس جب وہاں پہنچی اس نے دیکھا پانی تو اپنی پنڈلیوں سے کچھ کپڑا ہٹایا اور جیسے ہی قدم رکھنا چاہا تو سلیمان نے کہا ملکہ بلقیس یہ پانی نہیں ہے، یہ تو ہم نے نرم و ملائم صحن کو بنایا ہے، شیشے کا صحن بنایا ہے۔ یاد رکھو جس طرح تم نے دیکھا گمان کیا پانی ہے جبکہ وہ پانی نہیں تھا، اسی طرح جس سورج کو گمان خدا کر کے تم سجدہ کرتی ہو جان لو کہ وہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کو معبود حقیقی میرے باپ داؤد نے بھی مانا تھا، سلیمان نے بھی اس کو اپنا رب مانا ہوا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دین پر ایمان لے کر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کے اس عمل کو قرآن مجید فرقان حمید کی زینت بنایا۔ اور ہمیں یہاں سے خلاصہ کیا ملا کہ دیکھیں سلیمان کے وہاں پہ محفل میں بیٹھنے والا ولی جب اتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے، تم بھی جب اہل اللہ کی قربتوں پر اہل اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کیسے کیسے کیا کیا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والوں کو بڑا سراہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ادا بڑی پسند آتی جب وہ سجدے میں جاتا ہے، گر گڑاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی اس کا سجدہ کرنا کبھی ان کا قیام کرنا اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے، بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اور ہم کیوں نہ پھر سجدے کریں اس ماہ مبارکہ کی عظیم راتوں میں، کیوں نہ ہم قیام کریں، کھڑے ہو کر کبھی قرآن پڑھیں، کبھی بیٹھ کر قرآن پڑھیں، کبھی سجدوں کی لذت سے آشنا ہو جائیں۔ کیا خبر کہ ہمارا ایک سجدہ باقی سجدوں کی نجات بن جائے۔ آگے اسی ایمان کے ساتھ، اسی عہد کے ساتھ ہم اپنے بقیہ تمام روزوں کو انشاءاللہ اسی انداز سے مکمل کریں گے۔ کل انشاءاللہ 15واں روزہ ہوگا۔ یہ آدھا رمضان پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بقیہ جو رمضان کے ایام بچے ہم ایسی عبادت کر جائیں، ایسے عمل کر جائیں کہ ہمارے لیے نجات، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، ہمارے گھر میں خوشحالی کا ذریعہ بن جائیں، ملک و ملت کی خوشحالی کا ذریعہ بن جائیں۔